اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولى ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنوں کے راستوں سے ہٹ کر چلا، نولیہ ما تولا، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدھر وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے ادھر پھیر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جہنم، اور قیامت کے دن اس کی سزا یہ ہے کہ ہم اسے سیدھا جہنم میں ڈالیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ سب سے بری جگہ ہے جہاں پہ اسے ڈالا جائے گا۔ ان الفاظ کے اندر کسی وضاحت کی، کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی اور کب کی ہے؟ من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ ٹھیک ہے، کتنی واضح سیدھی سی بات ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تجھے رسول اللہ کی کوئی بات نظر نہیں آئی ہے، ایمان لانے کے بعد ظاہر تو نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ بھی لیا ہے، اور پڑھنے کے بعد بھی تو نے پھر بھی رسول اللہ کی مخالفت کی۔ ٹھیک ہے، صرف رسول اللہ کی مخالفت نہیں ہے، فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کے راستے سے ہٹ کر چل رہا ہے۔ مسلمانوں کا راستہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے۔ مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کی منزل، مسلمانوں کی آخری حد جو ہے وہ تو اللہ اور اللہ کا رسول ہے۔ ٹھیک ہے، مسلمان اس سے بڑھ کر تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ فرمایا کہ جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، ہدایت کے ہونے کے واضح ہونے کے بعد، قرآن ملنے کے بعد بھی، اور پھر مسلمانوں سے ہٹ کر چلا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولا، یہ لفظ بڑے قابل غور ہے۔ فرمایا ہم اس کا ترلا نہیں کرتے کہ تیری مہربانی واپس آ جا، ٹھیک ہے، یا تیری مہربانی تیرے بغیر اسلام نہیں چل سکتا ہے، یا تیری مہربانی تیرے بغیر قرآن کا گزارا نہیں ہو سکتا ہے، نہ۔ فرمایا نولیہ ما تولا، فرمایا کہ جو بندہ بھی اسلام سے ہٹ کر چلنا چاہتا ہے، رسول اللہ کی مخالفت کر کے چلنا چاہتا ہے، ہم اسے ادھر ہی پھیر دیتے، جا مزے کر۔ دیکھیں نا جی کتنی موٹی سی بات ہے کہ اگر ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام نے ترلے تھوڑی کیے ہیں، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام نے ترلے تھوڑی کیے ہیں، فرعون نے جو کلمہ نہیں پڑھا تو اسلام کا مٹ گیا ہے؟ نہیں، اسلام نے پھر ان اسرائیلیوں کو وہاں سے اٹھایا جن کی ساری زندگی جو ہے وہ ان کی غلامی کرتے کرتے گزری ہے۔ یہ اسلام کی بہت زبردست خوبی ہے کہ ہمیشہ جب بھی اٹھاتا ہے نیچے والوں کو اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نجاشی نے پوچھا تھا، کہا مجھے یہ بتا، وہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کی اتباع کرنے والے غریب ہے کہ امیر؟ پیسے والے تگڑے بندے ہیں؟ یہ بخاری پاک کی حدیث ہے۔ نجاشی نے باقاعدہ پوچھا تھا، کہا جو اس کی اتباع کرنے والے، اس کا کلمہ پڑھنے والے غریب ہے یا امیر ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے نجاشی دربار میں یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا جی فی الحال تو غریب طبقہ ہے، فی الحال غریب طبقہ ہے۔ تو نجاشی بادشاہ نے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم نبوت کا کمال یہ ہے، جب بھی اٹھتا ہے نیچے طبقے سے اٹھتا ہے، یہ جب بھی اٹھاتا ہے نیچے والے طبقے کو اٹھاتا ہے۔ ہر نبی جتنے بھی آئے ہیں ان کی اتباع کرنے والے زیادہ سے زیادہ غریب ہی گزرے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ اسرائیلی جس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، وہ جناب اعلیٰ فرعونی آ کر اسرائیلیوں کے بیٹے بھی قتل کر دیتے لیکن کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب ان اسرائیلیوں کا ساتھ دیا تو پھر دیکھیں انہی اسرائیلیوں نے آ کر نہ فرعون غرق بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ والے غرق بھی ہوئے، انہی محلات کے آ کے وہ مالک بنے ہیں۔ تو یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہمیشہ غریب طبقہ، نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو اوپر لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نولیہ ما تولا، جسے اسلام کی ضرورت نہیں نا، اسلام کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو پھرنا چاہتا ہے شوق سے پورا کر لے۔ اور ہوگا کیا؟ پھر قیامت کے دن اس کا کیا بنے گا؟ نصلیہ جہنم، یہاں تو ہم اسے کچھ نہیں کہتے۔ لوگ کہتے ہیں جی جناب اس فلانے کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، فلانے کو تو کوئی مسئلہ نہیں بنا، وہ تو جناب اس کی تو رسی بڑی ڈھلی ہے۔ فرمایا رسی اس لیے ڈھلی کر کے رکھی ہوئی ہے، اس لیے کر کے رکھی ہے، فرمایا وسا نصلیہ جہنم وساءت مصیرا، قیامت کے دن تو رسی ڈھلی نہیں ہوگی نا، فرمایا قیامت کے دن تو پھر لائن لگا کے رکھ دیں گے۔
ٹھیک ہے آگے دیکھیں گے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، فرمایا اللہ تبارک و تعالی جو بھی اس کے ساتھ شرک کرتا ہے رب اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شرک کرنے والے کی کسی صورت کے اندر بھی کوئی معافی نہیں ہے، چاہے کچھ بھی کرتا رہے، چاہے یہودی ہے، چاہے عیسائی ہے، چاہے سکھ ہے، چاہے ہندو ہے، جتنے بھی دیگر مذاہب ہیں، جتنے بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ظاہر ہے ہر ایک نے اپنے اپنے خدا بنا رکھے ہیں۔ تو اسلام اس کی خوبی یہی ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والا کم سے کم اتنا خوش نصیب تو ہے نا کہ اس کے ساتھ شرک تو نہیں کر رہا۔ ہاں آگے دیکھیں فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ شرک کے علاوہ شرک معاف، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر متفق حدیث ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم جس نے میرا کلمہ پڑھا کبھی شرک نہیں کرے گا۔ واللہ، حضور نے منبر پہ کھڑے ہو کے حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، چھوٹی موٹی بات ہے، حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا رہا ہوں کہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد میری امت شرک۔ آج دیکھ لے 1400 سال گزر گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کتنے دنوں کے لیے دور ہوئے تھے؟ 40 دن کے لیے، اور جب تورات لینے کے لیے گئے تھے، ہاں تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے اپنی امت کو چھوڑ کے گئے ہیں، اور صرف چھوڑ کے نہیں گئے، پیچھے نبی بھی چھوڑ کے گئے ہارون علیہ السلام کو، ان کے اندر نبی موجود ہے۔ صرف 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، پیچھے قوم نے کیا کیا ہے جی باتخاذکم العجل، انہوں نے جناب بچڑے کو ہی خدا بنا لیا ہے۔ یہاں یہ امت مصطفیٰ کا کمال ہے، 1400 سال ہو گیا، نبی ہے ہی کوئی نہیں، 1400 سال پہلے نبی کا وصال ہو گیا، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، چاہے جتنے مرضی فرقے بنتے جائے، جو مرضی گناہ کرتے جائے، گناہوں کے اندر بھی پوری سوری ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا شرک نہیں کر رہا، سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ کتنی بڑی بات ہے، 1400 سال ہو گئے یار بغیر نبی کی یہ امت چل رہی ہے، یعنی مطلب ہے کہ نبی کا تو وصال ہو گیا، نبی کے بغیر تو نہیں چل سکتی، لیکن ظاہری نبی کا تو وصال ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ امت آج بھی جو اللہ کے فضل سے کم شرک والے گناہ سے پاک ہے۔ اچھا ایک اور خوبصورت بات ہے، امام شارانی رحمۃ اللہ نے بڑی لاجواب بات لکھی ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی جب بندہ ایک بار پڑھ لینا وہ ساری زندگی نہیں بولتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان ہر گناہ کرتا ہے، شرک کیوں نہیں کرتا؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہ رب نے فرمایا بھی شرک نہیں معاف کروں گا، اس کے علاوہ باقی جو ہے معاف کر دوں گا، فرمایا یہی ڈھیل کا فائدہ اٹھاتا ہے، رب نے فرمایا باقی معاف کر دوں گا تا کر کے کر لیتا ہے ہاں فرمایا اس وجہ سے، کیونکہ رب نے یہاں نا یعنی ہلکی سی گنجائش رکھ دی ہے کہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے ٹھگی چگی چوری شوری ڈکیٹی شکیٹی اور پرا جو کچھ بھی ہے، فرمایا رب نے فرمایا یغفر ما دون ذالک، اس کے علاوہ جو کچھ ہے معاف کر سکتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس ڈھیل اور اس کرم کی وجہ سے مسلمان گناہ کر لیتا ہے، فائدہ اٹھا لیتا ہے، رب کے کرم کا فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ ہاں جہاں رب نے فرمایا کہ نہیں معاف کروں گا، ہرگز نہیں کروں گا، فرمایا مسلمان کبھی وہ گناہ کرتا بھی نہیں ہے۔ اور اگلی بات کی ہے آپ نے فرمایا اگر رب فرما دیتا کہ میں کوئی گناہ نہیں معاف کروں گا، مسلمان کبھی کوئی بھی گناہ نہ کرتا۔ جس گناہ کی معافی نہیں مسلمان وہ گناہ کرتا، ہاں جس گناہ کے اندر معافی رکھی ہے مسلمان اس کا جو ہے وہ ادھر چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ تو دور جا کے گمراہی کے اندر پڑا ہے، اس کے قریب آنے کے چانس بھی، ہاں جب بندہ شرک کرنے لگ گیا ہے۔ دیکھو یہ بتوں کے آگے کھڑے ہوئے، یار کتنی گھٹیا ترین یہ قوم ہے کہ جو کم سے کم گائے کو بھی اپنا خدا بنا کے کھڑی ہے۔ کیا انڈیا کے اندر انجینئر نہیں ہے، ڈاکٹر نہیں ہے، وہاں پڑھے لکھے نہیں ہے، وہاں یونیورسٹیاں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں یار کہ ان لوگوں کی آج بھی سوچ کتنی گندی ہے کہ وہ گائے کا پیشاب پینے والا انجینئر ہوگا وہ بھی پیشاب پی رہا ہے، ڈاکٹر ہے وہ بھی پیشاب پی رہا ہے، اور باقاعدہ صرف پی نہیں رہے بلکہ گائے کے پیشاب کو وہ متبرک سمجھتے ہیں۔ ان کو انگلش نہیں آتی، ان کے اندر انجینئر نہیں ہے، یونیورسٹیاں نہیں ہے، کالج نہیں ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس ایک نعمت نہیں ہے، وہ ہے اسلام۔ ٹھیک ہے، دیکھو نا قرآن مجید کی آیت ہے، فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، ہم نے صاف ستھری چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں۔ دیکھنے میں کتا اور بکری میں فرق کیا ہے؟ قد کے لحاظ سے دیکھ لیں، 4 ٹانگیں اس کی ہے، 4 ٹانگیں اس کی ہیں، اس کا بھی گوشت ہے، اس کا بھی گوشت ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی جیسا جانور ہے، قد کاٹ کے لحاظ سے، گوشت کے لحاظ سے، خون کے لحاظ سے، پھیپھڑے گردے شردے سارا کچھ ایک جیسا ہے نا، تو جانور ایک جیسا لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھ لیں
ہر چیز کے برابر ہونے کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ ایک چیز حلال ہے اور دوسری چیز کیوں حرام ہے اور کیوں حلال ہے. فرمایا یحل لهم الطیبات، ہم نے پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہے. یعنی جو صاف ستھری چیزیں ہیں، پاک چیزیں ہیں، صاف ستھری تھی ان کو حلال کر دیا ہے، اور جو حرم علیہم الخبائث اور جو گندی چیزیں تھیں ان کو حرام کر دیا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ من یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جس شخص نے شرک کیا ہے وہ تو پھر دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے. آگے دیکھیں جی، من یدعون من دونہ الا اناثا، جن وہ لوگ جو اللہ کے سوا اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، اللہ کے سوا اپنے بتوں کو پکارتے ہیں، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، فرمایا کہ وہ تو صرف اور صرف کیا کر رہے ہیں، یہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کر رہے. اب دیکھیں یہ ایک بات یاد رکھیں، ہمارے مسلمانوں نے بھی ایک دوسرے پر ظلم کیا ہے. اب یہ آیتیں تھی بتوں کے خلاف، فرقہ وریت کے اندر آ کر یہی چیزیں اٹھا کر مزارات پر لگا دی. حالانکہ کوئی بھی مسلمان چھوٹے مزار تو چھوڑے نا، بزرگان دین کو چھوڑے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس کو چھوڑے، خود حضور کی ذات کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. باقی جو کر رہا ہے وہ جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے. ہم ان بزرگوں کو سجدہ کرنا جائز کو چھوڑے جو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے. ان کا طواف بھی حرام ہے، ان کو سجدہ کرنا حرام ہے. صدیق اکبر نے عرض کی تھی باقاعدہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کو تو جانور بھی سجدہ کر لیتے ہیں، پھر ہمارا دل کرتا ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں. حضور نے فرمایا نہ، سجدہ صرف اور صرف رب کی ذات کو. باقی جو مکالا جا کے مل رہے ہیں مزاروں پہ جا کے جہالت کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، ہم تو خود منع کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں نہ کریں. تو بہرحال ظلم یہ بھی ہے کہ اگر مزارات وہ صرف اور صرف اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کو مزارات بنانے کا مقصد کیا ہے، ذرا یہ بھی ساتھ سمجھ لیں. مزار بنانے کا مقصد، گنبد بنانے کا مقصد صرف اور صرف اتنا تھا کہ یہ بزرگ جو ہے جتنی محنت کر کے دین پر گیا ہے، اس نے دین پر بڑی محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت اور مقام دیا ہے. اس کو دیکھ کر جتنے لوگ آئیں گے وہ بھی دین پر محنت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی مقام عطا فرما دے. کسی بندے کا احترام کیوں کیا جاتا ہے؟ ہم بزرگوں کے ہاتھ کیوں چوم لیتے ہیں؟ ہم بزرگوں کے آگے کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ ہاتھ مانگے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت یہ دی ہے کہ یار ان کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ بھی شاید جو ہے وہ کھڑا ہو کے جو ہے وہ ایسے ایسا بننے کی کوشش کر لے. بات سمجھیے کہ نہیں ہے؟ ہاں، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی ہیں، ان کے شاگرد حضرت علقمہ. حضرت علقمہ کو صرف خالی دیکھنے کے لیے 5000 بندہ ڈیلی آیا کرتا تھا. کیوں؟ صرف 5000 بندہ، پڑھنے والے الگ ہے، شاگرد الگ ہے، صرف 5000 بندہ صرف ان کو دیکھنے کے لیے آتا تھا کہ علقمہ اٹھتے کیسے ہیں، بیٹھتے کیسے ہیں، آتے کیسے ہیں، جاتے کیسے ہیں، کھاتے کیسے، پیتے کیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے آتے تھے کہ تاکہ جیسے وہ بنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا جی. تو مزار مقدسہ جو ہمیں جو قابل احترام ہمارے لیے ہے، وہ صرف اس لیے ہے کہ یار ان بزرگوں نے جتنی محنت کی ہے، رب نے ان کو جو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ شاید ہمیں بھی عطا فرما دے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے بتوں کو، رب کو چھوڑ کر ان لوگوں کو پوجا ہے، جہاں پر بھی قرآن مجید کے اندر یدعون اور تدعون کا لفظ آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے یعبدون اور تعبدون، عبادت کرنا ہوتا ہے. پھکارنے کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنا. ٹھیک ہے. ہماری قوم نے پھکارنے کا مطلب پھکارنے لے لیا، جس نے یا علی کہہ دے وہ بھی مشرک، جس نے یا رسول اللہ کہہ دے وہ بھی مشرک. حالانکہ یہ ظلم کیا مسلمانوں نے اپنے آپ پر. ٹھیک ہے. پھکارنے کا مطلب تھا، کیونکہ بت دیکھے نا جی، مسلمان جب رب کو پھکارتے تھے تو مسلمانوں کے مقابلے کے اندر کافر کیا کرتے؟ اپنے بتوں کو پکارتے، کیونکہ وہ مسلمان اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، کافر اپنے بتوں کی عبادت کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جو ہے وہ یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وہ لوگ جو اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں، وہیں یدعون الا شیطانا مریدا، وہ صرف بتوں کی عبادت نہیں کر رہے، وہ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. اور ہے کیا؟ لعنہ اللہ، شیطان تو وہ ہے جس پر رب نے لعنت فرمائی. شیطان کون ہے؟ جس پر رب نے لعنت کی ہے. اب رب کی لعنت جس پر ہو رہی ہو اس کے اندر کون سی خیر ہو سکتی ہے؟ اب ذرا شیطان کی گفتگو دیکھیں، ذرا شیطان کہتا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وقالا، جس پر رب نے لعنت کی نا یعنی شیطان پر، اس نے کیا کہا؟ لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے میرے مالک میں تیرے بندوں میں سے مقرر کیے ہوئے حصہ ضرور لے کے رہوں گا. مطلب کیا ہے کہ تیرے جو بندے ہیں نا، ان میں سے کچھ بندے تو کم سے کم میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے ہی جاؤں گا، میں اکیلا.
میں اپنا حصہ لے کے رہوں گا. تیرے جو بندے ہیں اس میں میرا حصہ تو پکا ہی پکا ہے. جو میرے کہنے پہ چلے گا کم سے کم میرے ساتھ تو ضروری آئے گا. میں اکیلا جہنم میں, کیونکہ دیکھیں نا جی, شیطان کے جہنم میں جانے کی وجہ جناب آدم علیہ السلام ہے. انہی کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے یہ نوبت آئی ہے نا اس پر. تو اس نے سیدھی سی بات کی, اس نے کہا پروردگار اس انسان کی وجہ سے, کیونکہ میں لعنتی ٹھہرا ہوں, اس انسان کی وجہ سے میں جہنمی بنا ہوں, تو اب اکیلے میں بھی. اب دیکھیں اس نے کیا کہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شیطان کرتا کیا ہے, کہتے والا ادلنہم, کہ پروردگار میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. یعنی کن کو؟ بندوں کو, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. اور اگلا کام فرمایا والا امنینہم, میں ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا, ان کی خواہشات بڑھا دوں گا. اور ایک کوٹھی پائیے اگلی بڑھا نہ لیے, بس ٹینشن نہیں لینی, بس اور تھوڑے جا مطلب کر لیا جناب, اگلی کاروبار بھی بڑھ جائے گا, اور فیکٹری بھی بڑھ جائے گی, اور یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. میں ان کی خواہشات بڑھاتا رہوں گا. 10 فیکٹریاں بننے کے بعد بھی ان کی خواہش ختم نہیں ہونے دوں گا. میں ان کی خواہشات کو بڑھاتا رہوں گا, ان کی آرزویں بڑھتی رہیں گی, ان کی امیدیں بڑھتی رہیں گی. اور یہ کر لیا بس تھوڑی جی رہ گیا, اور 2 سال کما لیے پھر مسیت, کہتے ہیں نا بس جی تھوڑے جا کم رہ گیا, ایک کام ختم ہونے دے, ان بعد جناب صرف آپا ہوں گے مسجد ہوئے گی. ایک کام ختم کر لی, بس آپا ہوں گے رب کی ذات ہوئے گی. بس یہ کرتے 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 کیا ہوتا ہے, بندے کا کفن تک آ جاتا ہے بندہ. قرآن مجید نے کیا فرمایا, ما یحسب ان مالہ واخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ. فرمایا پیسے گنتے گنتے ساری زندگی اس کی گزر گئی, سے پتہ ہی کوئی نہیں قبر آ چکی ہے. تو شیطان قبر تک بندے کی امیدیں ختم نہیں ہو. اور سب سے بڑا اس کا جو دیکھے, اس کا کیا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بس اے کم کر لئیے پھر آپا مسجد ادھر آپا. اور اکثر یہ فکر ہوتا کہ نہیں ہوتا. تو یہی الفاظ فرمایا والا امنینہم, مالک میں ان کی خواہشیں بڑھاتا رہوں گا. والا آمرنہم, اور میں ضرور ان کو حکم دیتا رہوں گا. کس بات کا؟ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, میں ضرور انہیں یہ اس بات کا بھی حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیرتے رہے, لگے رہے. آج 5 جانور ہو گئے, کل 6 ہو گئے, کاروبار یہ بڑھ گیا, کاروبار وہ بڑھ گیا, خواہشیں بڑھتی جائیں گی, کاروبار بڑھاتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور اگلی بات بڑی خاص بات ہے, فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, میں اللہ کی مخلوق کے اندر تبدیلی کرواتا رہوں گا. رب نے مرد بنایا ہے, جناب والا پونی لگا کے پھر رہے ہیں, دور پھٹے منہ تیرے لخ دلا ٹھیک ہے. چنگا بلا بندہ ہوگا پونی لگا کے پھر رہا ہوگا. ٹھیک ہے. رب نے جو عورت بنائی ہے تو کم سے کم کیا کرے گی جناب, اپنے آئی برو بنا رہی ہے, بال کٹوائے ہوئے ہیں. چنگے بلے بندوں نے کڑے کڑے پہنے ہوئے ہیں, کسی نے جناب والا وہ ہاتھوں کے اندر دھاگے پہنے ہوئے ہیں, کسی نے کڑے پہنے ہوئے ہیں, کوئی پونی لگا کے پھر رہا ہے. اور عورتیں وہ جناب والا اپنے کٹنگ کراتی پھرتی ہیں. تو بتائیں یہ اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کرنا ہے. فرمایا میں تیرے بندوں کو ایسا یہاں پہ لگاؤں گا کہ یہ تیری تخلیق کے اندر تبدیلی کرتے رہیں گے, سرجری کراتے پھریں گے. آپ کو پتا ہے سرجری کروانا حرام ہے, نہیں تو 60 سال دن نہ بھی 16 سال دن لگے گی. ٹھیک ہے, یہ سرجری کا کمال ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن رب نے جو بنایا ہے اس کے اندر کیا کرتے ہیں, تبدیلی ہو رہی ہے. اور یہ جو عورتیں بناتی ہیں نا, یہ کیا کہتے ہیں, برو شبرو, ٹھیک ہے, ہاں پتہ نہیں لگا کی بنا دینے, یہ بنانا تو ویسے حرام ہے. اور ان پر تو لعنت کی گئی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابرو وغیرہ کو کٹنگ کروانے والی یا اس طرح کرنے والی, ہمارے اس پر تو ویسے اللہ کی لعنت ہے. اور ہمارے ہاں تو فیشن ہے باقاعدہ اس بات کا. ٹھیک ہے. تو شیطان نے کہا میں یہ سارا کچھ کرواؤں گا ان سے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ, میں اب دیکھ یار رب نے کیسی بات کی ہے. فرمایا جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا, فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا, وہ تو سر سے ہی گھاٹے کے اندر چلا گیا. رب کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو دوست بنایا ہے اس کو کون سا فائدہ ہونے والا ہے بھائی. یعدہم ویمنیہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان تمہارے ساتھ وعدے کرتا ہے, ویمنیہم, اور تمہیں تمہارے وعدے کرواتا ہے تمہارے ساتھ, اور ویمنیہم, تمہیں امیدیں دلاتا رہتا ہے. وعدہ بھی کرواتا ہے اور امیدیں بھی دلواتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا. اللہ نے فرمایا شیطان کا وعدہ صرف اور صرف دھوکہ ہوتا ہے. شیطان کبھی بھی وعدہ وفا نہیں کرتا ہے. تو ہوگا کیا؟ فرمایا اولئک مأواہم جہنم. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے, شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں, اولئک مأواہم جہنم, یہ وہ لوگ ہیں سارے کے سارے جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا, اور یہ لوگ چھپنے کی جگہ بھی نہیں پائیں گے. ظاہر ہے جو شیطان کے پیچھے چل پڑا, قیامت میں اس کا بنے گا کیا, پھر کہاں چھپنے کی جگہ ڈھونڈیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.